لا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد العمم ولا يناله وصف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صل على محمد محمد والصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وعمينه وصاحب هجرته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھنے محمد گرامی آغاز ماہ مبارک رجب ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کا آغاز ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام باقر علم النبیین جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے، میں نے جو ہے لفظ ولادت بعض حضرات ناراض نہ ہوئیے گا چونکہ یہ لفظ جو ہے ائمہ کے لیے بھی لفظ ولادت، آپ ولادت کہہ لیں، ظہور کہہ لیں، نزول کہہ لیں، جو مرضی ہو کہہ لیں، لیکن ولادت کا تعلق ماں اور باپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یاد رکھیے گا، ماں اور باپ کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ائمہ معصومین ویسے نہیں آتے جیسے ہم آتے ہیں۔ بے شک ہم آتے ہیں نجیس آتے ہیں، وہ آتے ہیں طیب و طاہر آتے ہیں، سبحان اللہ پاک و پاکیزہ آتے ہیں، ہم آتے ہیں جاہل آتے ہیں، وہ آتے ہیں عالم آتے ہیں، علم ما کانا وما یکون کے وہ مصداق ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ہے علم کسبی علم ہوتا ہے، ان کا علم وہبی علم ہوتا ہے، ان کو کبھی اپنے اوپر قیاس کرنے کی کوشش نہ کرنا، لیکن جو ہے نہ وہ ہم جیسے ہیں نہ اللہ جیسے ہیں۔ ہم جیسے اگر ہو جائیں تو وہ ہماری ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ جیسے ہو جائیں تو ہمارے پاس وہ آ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ان کو ہمارے اور آپ کے درمیان میں، اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان میں ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ ہم ادھر جا نہیں سکتے، وہ ادھر آ نہیں سکتا، تو اس لیے وسیلہ بنایا ہے۔ یہ ادھر سے لیتے ہیں ادھر پہنچاتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر پہنچاتے ہیں، اور ہماری ہدایت کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا مہینہ۔ یہ جو ہے جیسے نہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا کہ مولا عید کسے کہتے ہیں، ارشاد فرمایا تمہارے لیے ہر وہ دن جشن کا دن ہے، ہر وہ دن عید کا دن ہے جو تمہارا دن معصیت پروردگار میں نہ گزرے۔ عید کا دن ہے، 24 گھنٹے میں انسان اپنا جو ہے خود محاسبہ کرے، اور محاسبہ کرنے کے بعد دیکھے کہ کتنی جو ہے ہم نے حکم پروردگار میں سے انجام دی اور کتنی چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا، تاکہ آئندہ ہم اس کے لیے صحیح کوشش کریں کہ وہ انجام جنہیں اللہ نے اوامر الہیہ ہیں ان کو انجام دیں، نواہی الہیہ ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن وہ ہے جس دن معصیت پروردگار میں نہ گزرے انسان کی۔ عید جو ہے آج کل خوشی ہوتی ہے، آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ آج کل جتنے بھی گناہ کیے جا رہے ہیں وہ ائمہ معصومین کے نام کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ ڈھول تماشا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر قصیدے، صلوات پڑھ لیں محمد اللہ
جو کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، کہ نہ جانے کتنی منحوس یہ روح ہے اس کی کہ جس کی غذا موسیقی ہے، اور یہ اچھل کود ہے، بےہودگی ہے، جس سے ائمہ معصومین نے منع کیا ہے۔ اسی چیز کو ائمہ معصومین کے ذکر میں شامل کر کے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا یہ نہیں ہے، یہ روح جو ہے مردار روح ہے، جس کی جو ہے اچھل کود، بےہودگی، بے حیائی جو غذا ہو، یہ جو ہے بے حیائی ہے، یہ بےہودگی ہے۔ روح کی غذا کس کو کہا گیا؟ روح کی غذا جس کو کہا گیا ہے اوپر سے پانی کی آبشاریں گر رہے ہوں اور پانی کی آبشاروں سے جو ساؤنڈ بن رہا ہو وہ روح کی غذا ہے۔ صبح پرندے جب چہچہا رہے ہوں، پرندوں کی چہچہاہٹ روح کی غذا ہے، اسے دیکھیں کبھی سکون ملتا۔ ہوا تیز چل رہی ہو اور درخت کے پتوں سے جو ساؤنڈ بن رہا ہو وہ روح کی غذا ہے۔ آج کل کی جو موسیقی ہے، آج کل کا جو اچھل کود ہے، یہ اصلاً ابداً جو ہے شریعت کے منافی ہے، اس دین محمدی کے منافی ہے، ائمہ معصومین کے احکام کے جو ہے بالکل منافی۔ یہ تمام چیزیں جس سے ائمہ معصومین نے منع کیا، ہر معصوم نے جو ہے اس تمام چیزیں۔ دیکھیں امام علی نقی علیہ السلام کا جو ہے واقعہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے وہ گانا گنگنا رہا تھا، آپ نے اسے قریب بلا کے کہا اے کاش تو لہجہ داؤدی میں اگر قرآن کی تلاوت کرتا تو تیرے لیے کتنے بہتر ہوتا۔ امام نے اس کو موسیقی سے منع فرمایا۔ ہر معصوم کی جو ہے حدیث میں جو ہے سخت بہرحال الفاظ آئے ہوئے، لیکن آج ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ ائمہ معصومین کا نام لے کے کر رہے ہیں، اور جہاں جو ہے جس چیز سے ائمہ معصومین ہم نے جو ہے طے کیا ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے جو ائمہ معصومین نے کیا ہے، اور ہم دعوے دار یہ ہیں کہ ہم آل محمد کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ مہینہ توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، دعا و مناجات کا مہینہ۔ اسی مہینے میں آج کی جو ہے پہلی رجب ہے نا، پہلی رجب جو ہے یہ رات جو ہے اس کو کہتے ہیں لیلۃ الرغائب کی رات ہے، یعنی رغبتوں والی رات ہے، اللہ سے رجوع والی رات ہے۔ اس رات میں جو ہے تاکید کی تمام مجتہدین علماء مراجع ذات کے فتح میں اس نماز کو رجائے مطلوبیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ 12 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے جو ہے یہ یعنی پہلی جمعرات ماہ مبارک رجب کی پہلی جمعرات جو ہے 12 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ 12 رکعت نماز جو ہے نماز عشاء کے بعد یا جو ہے نماز صبح سے پہلے بھی رجائے مطلوبیت سے یہ رات جو ہے اس کو کہا گیا ہے لیلۃ الرغائب، یعنی راغبین کی رات جو ہے، جو اللہ کی طرف مرغوب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، گریہ و زاری میں جو ہے اللہ سے مناجات۔ یہ جو ہے معصومین نے اس مہینے کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں رجب شہری، رجب میرا مہینہ، شعبان شہر رسول اللہ، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رجب علی کا مہینہ اور جو ہے شعبان پیغمبر کا مہینہ۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو ہے رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ دیکھیں علی کی ولایت سے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کی توحید کے اوپر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جب معصوم سے پوچھا مولا رجب کے معنی کیا ہے، ارشاد فرمایا رجب جو ہے جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے رجب۔ پھر جب تعریف پوچھی مولا سے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا جو ہے پانی، اس نہر کا پانی اشد من بیاض اللبن، یعنی دودھ سے زیادہ جو ہے وہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ارشاد فرمایا اس مہینے میں جو مناجات اور اللہ سے جو ہے رجوع کرے گا وہ روز قیامت اس نہر سے سیراب کیا جائے گا۔ یعنی یہ رجب مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ، اسی مہینے میں جہاں جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام مولا کائنات، اور پھر جو ہے اسی مہینے میں جو ہے ایک تاریخ آتی ہے 27 رجب المرجب،
روز مبس، اس دن کو بڑی تاکید کی گئی ہے. جو 4 روزے جو ہے پورے سال میں مستحبی روزے جن کی جو ہے تاکید کی گئی ہے، 4 مستحبی روزے ہیں ماہ پورے سال میں جن کی تاکید کی گئی ہے. ان میں سے 27 رجب کا بھی روزہ مستحب تاکید، 18 ذی الحجہ پیغمبر کی ولادت اور 25 ذی القعدہ جو ہے روزے دہی اور یہ 4 روزے ان کی تاکید ہے مستحب، لیکن ان روزوں کی فضیلت بہت زیادہ رکھی گئی ہے. اور اس مہینے میں اگر ماہ مبارک رمضان رجب میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور روزے میں جو ہے پہلی رجب کو، پہلی دوسری تیسری رجب اور اس کے بعد پھر درمیان میں 13 14 15 رجب اور پھر اس کے بعد 27 سے لے کے 30 اس طریقے سے روزہ رکھے کہ رجب کو شعبان سے ملا دیں اور شعبان کو رمضان سے ملا دیں تو اسے جو ہے تینوں مہینوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. تو اس مہینے کا جو آغاز ہے آج جو ہے، آج کا دن جو گزرا ہے وہ ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام. اور جو ہے اللہ، اسی لیے میں نے جو آیہ کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک رات کی تلاوت کی، اس میں اللہ جو ہے ارشاد فرما رہا ہے، جو ہے کفار نے آ کے جو پیغمبر سے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا، پیغمبر سے آ کے کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانے. لست مرسلا، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا میرے حبیب یہ کافر آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، نہ مانے. قل کفا باللہ ہے، ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور کون کافی؟ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جو عالم کل کتاب ہے. یعنی اس کا مطلب رسول کی رسالت کی گواہی کوئی جاہل نہیں دے گا. اللہ اکبر. اور اللہ جاہل کی گواہی کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو کس نے رسالت کی سب سے پہلے گواہی دی؟ لیکن نبی نے اعلان رسالت کیا اور رسالت کی تصدیق امامت نے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو 12 جانشین عطا کیے ہیں. بسم اللہ. اور 12 جانشین کلہم من القریش، سب کے سب قرشی ہیں، ہاشمی ہیں، جو ہے سب کے سب ہاشمی جو ہے کا جو ہے. اور اللہ نے 12 جانشین، جیسے بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے، ایسے پیغمبر کے اللہ نے 12 جانشین جو ہے، اولہم علی آخرہم مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف. پہلے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے اور آخری امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. سردی میں جو ہے بیٹھنا کورونا کے ڈر سے جو ہے فرش بھی اٹھا دیا گیا اور جو ہے پھر مومنین کے لیے ٹھنڈی زمین پر. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈک تلاش کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ہم گرمی تلاش کرتے ہیں. بہرحال جو ہے یہ بھی ایک جو ہے حالات کے زمانہ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز رک جاتی ہے. اگر نہیں رکتا تو ذکر محمد اور آل محمد جو ہے ہر مشکلات میں، پریشانیوں میں، جتنی بھی سختیاں ہوں اتنا ہی. تو یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ، اللہ کافی ہے پیغمبر کی رسالت کی گواہی کے لیے اور وہ کافی ہے جو عالم کل کتاب ہے. دیکھیں آیت میں 2 جو ہے، ایک اللہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور دوسرا امامت کا بھی ذکر کر رہا ہے. یعنی نبوت کے ساتھ فوراً امامت ہے. نبی اعلان کر رہا ہے اور نبی کی تصدیق جو کر رہا ہے وہ امام وقت ہے. سب سے پہلے جس نے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. علی ابن ابی طالب نے رسالت کی گواہی دی، پیغمبر کا پہلا وصی. اور اسی لیے پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں یہ جملہ کہا تھا، ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر حتی یکون وصی و وزیری و خلیفتی، جو بھی امر رسالت میں میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تو پیغمبر کے اللہ نے 12 وصی پیغمبر کو دیے، 12 جانشین دیے، 12 خلیفہ دیے پیغمبر کو. اور انہی میں سے یعنی 5ویں امام 7ویں معصوم ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم. ساتویں معصوم ہیں اور پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. توجہ رکھیے گا. دیکھیں امامت کا جو آغاز ہوتا ہے عام طور پر جو ہے حدیث بھی ہے اور اس حدیث کا جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے امامت کو صلب امام حسین میں قرار دیا. امام حسین کی جہاں خصوصیتیں بیان کی گئی، پہلی خصوصیت امامت امام کے صلب میں امام حسین کے، اور جہاں دعا قبول ہوتی ہے امام کا گنبد ہے، گنبد کے نیچے جس خاک میں اللہ نے شفا رکھی وہ خاک شفا امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی مٹی ہے. یہ خصوصیات یہاں ہیں. لیکن اگر نسل امامت کو دیکھیں، نسل امامت جو آگے چلی ہے وہ امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے، سبحان اللہ. امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے نسل امامت آگے چلتی ہے. امام حسن کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے جناب فاطمہ، فاطمہ نام ہے آپ کا. امام حسن کی بیٹی ہے اور امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. جب ان دونوں کا عقد ہوتا ہے تو پھر امام محمد باقر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں دنیا میں. اور پانچویں امام جب امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی آپ کو ننیحال سے بھی امامت ملی ہے اور ددیحال سے بھی امامت ملی ہے. امام جو ہے نانا جی بھی امام ہے اور دادا بھی. یہ واحد فضیلت ہے 12 اماموں میں جو امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ہے. یہ آپ ننیحال کی طرف سے بھی امامت ہے، ددیال کی طرف سے بھی امامت ہے. جس کو ہمارے اور آپ یہاں ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرف سے نانا بھی امام، دادا بھی امام، خود بھی امام، بیٹا بھی امام، امام محمد باقر. پھر اس کے بعد نسل امامت آگے جو ہے چلتی ہے امام زین العابدین کے جو ہے بیٹے امام محمد باقر. آپ کی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ جو ہے 57 ہجری یکم رجب 57 ہجری مقام ہے مدینہ منورہ، گھر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، ماں ہے جناب فاطمہ نام ہے، اور جو ہے جناب فاطمہ کے بطن مطہر سے امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے جو ہے جد اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. تقریباً 3 سال کے قریب آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری اور کربلا میں بھی امام علیہ السلام موجود تھے. لیکن امام معصوم جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا کی تمام جو آلائشیں ہوتی اس سے پاک ہوتا، مبرہ ہوتا. امام جب دنیا میں قدم رکھتا ہے جیسے ہی بطن شکم مادر سے اس دنیا میں آتا، سب سے پہلے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیکتے ہیں اور پیشانی جو ہے سجدے میں رکھ کے آواز دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانی حجت اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کی حجت ہوں مخلوق کے اوپر. امام جو ہے امام کی نشو و نما جو ہوتی ہے عام بچوں سے 2 گنی زیادہ ہوتی ہے تیزی کے ساتھ. عام بچہ اگر 1 دن کا تو امام جو ہے وہ مہینے کا لگے گا آپ کو اگر امام کو دیکھیں دنیا میں. یعنی نشو و نما جو ہے اللہ اس کو تیزی سے جو ہے وہ کرتا. اور امام جب اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے دیکھیں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام. 2 امام جس کی تربیت کریں وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے بچپنے میں سے ہی جو ہے سختیاں صحبتیں برداشت کی ہیں. چند سال کے ہیں ابھی 2 سال یا کچھ عرصہ جو ہے آپ کی عمر مبارک ہے اور آپ جو ہے مدینے سے مکہ آتے ہیں اور مکے سے کربلا تک کا سفر جو ہے اسی عمر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے وہ سفر انجام دیا. کربلا میں تمام جو ہے مشکلات پریشانیاں اور جو ہے صحبتیں جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھی. آپ کا نام جو ہے وہ محمد ہے اور لقب جو ہے وہ باقر ہے. لقب جو ہے وہ باقر ہے. باقر کے معنی ہے شگاف کرنا، کھولنا، یعنی جو گریں سخت ترین لگا دی جائے ان
کو جو کھول دے تو اسے باقر کہتے ہیں. اور بعض جو ہے علماء نے صاحبان جو لغت ہیں انہوں نے کہا جو ہے باقر کے معنی جو ہے وہ علمی گتھیوں کو کھولنا، جو ہے علمی جو پریشانیاں ہوں جس کو کوئی نہ حل کر سکے. اور علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ زمانے امام محمد باقر میں ہم نے ان سے بڑا کوئی عالم اس روئے زمین پہ نہیں دیکھا. باقر علیہ السلام علم جو ہے آپ کا لقب جو ہے وہ باقر ہے، نام محمد ہے، ہادی، تقی، نقی، مہدی، بہت سے آپ کے القابات ہیں. اور علوم النبیین، باقر علم النبیین، یعنی پیغمبر کے علم کے جو وارث ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام. صعوبتیں سختیاں آپ نے برداشت کی. کربلا سے جو ہے آپ پہنچے جو ہے کربلا میں سب شہید ہو گئے تو آپ بھی اسیر ہو کے کوفہ اور شام، جب شام پہنچے اور ایک سال تک امام محمد باقر علیہ السلام نے قید گزاری. اور قید کے بعد جب قید سے رہائی ہوئی امام فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا، وہاں پر میں نے بہت بڑا لوگوں کا ایک ازدحام دیکھا. امام بہت لوگ جمع ہوئے تھے. میں نے جا کے وہاں پتہ کیا کہ لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمارا یہ ایک دیر راہب ہے، راہب کا جو ہے ایک عبادت خانہ ہے اور ہم یہاں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے. ہمارا راہب ہمیں سال میں ایک مرتبہ اپنی زیارت کرواتا ہے. آج وہ تاریخ ہے، اس تاریخ پر ہم اس کی زیارت کے لیے یہاں جمع ہوئے. توجہ رکھیے گا، کہا جمع ہوئے. امام کہتے ہیں اس مجمع میں میں بھی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ وہ راہب جو ہے اپنے وقت مقررہ پر جو ہے نکلے اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی زیارت کرائے. کہتے ہیں جیسے ہی وقت مقرر ہوا وہ راہب جو اپنے دیر میں سے باہر آیا، سارے مجمع پہ اس نے نگاہ دوڑائی، ایک ایک آدمی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ امام محمد باقر پہ آ کے رک گئی. امام پہ آ کے نگاہ رک گئی اور رکنے کے بعد اس نے فوراً جو ہے پورے مجمع میں سے کسی سے سوال نہیں کیا. بڑے بڑے بزرگ تھے. ایک مرتبہ امام کو دیکھنے کے بعد فوراً کہتا ہے، امام سے سوال کرتا ہے آپ ہم میں سے ہیں، یعنی آپ بھی ہماری زیارت، آپ ہم میں سے ہیں. جیسے امام سے سوال کیا امام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، میں پیغمبر کی امت سے ہوں، میں تیری نبی کی امت سے جو ہے وہ نہیں ہوں، میں پیغمبر کی امت سے ہوں. جیسے امام نے یہ جملہ کہا میں امت محمد سے ہوں، اس نے کہا آپ یہاں مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے؟ آپ نے کہا نہیں. آپ علماء میں سے ہیں؟ آپ نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. آپ علماء میں سے ہیں؟ کہا میں جاہل نہیں ہوں. فوراً وہ سمجھ گیا کہ آپ جاہل نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ عالم ہیں اور مجھ سے آپ کچھ پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے. تو جیسے اس نے کہا آپ نے فرمایا آپ سے کہتا ہے آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئے تو میں آپ سے کچھ سوال کر لوں. بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہے، بچے سے سوال، بنیادی طور پر بچے سے سوال کرنا چاہے، میں آپ سے کچھ پوچھ لوں. اب پورا مجمع امام کی طرف متوجہ ہو گیا. اتنا بزرگ اس بچے سے کیا پوچھے گا؟ جیسے ہی امام سے پوچھا میں آپ سے کچھ پوچھ لوں، آپ نے کہا ویسے ہی جواب دیا جیسے آپ کے جد دیا کرتے تھے، سلونی. اب امام کے لیے بچپنا، جوانی یہ نہیں ہوتا کہ امام بچپنے میں امام نہیں ہے. امام چاہے ماں کے شکم میں ہی کیوں نہ ہو امام ہوتا ہے. جیسے کہا میں آپ سے کچھ پوچھ لوں، ہاں جو سوال کرنا ہے سوال کر لے. علم ما کان و ما یکون، جو بھی تجھ سے پوچھنا ہے، کائن جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، کر سوال. اب بچے کو دیکھ کر سارا مجمع امام کی طرف متوجہ تھا. اس نے کہا اچھا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ وقت کون سا ہے 24 گھنٹے میں سے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ وہ کون سا ٹائم ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ امام راہب کی طرف متوجہ ہے. راہب وہ دن، وہ وقت جو ہے 24 گھنٹے میں طلوع آفتاب سے چند لمحے پہلے کا وقت ہے کہ جب سورج کی کرنیں پھوٹنے والی ہوتی ہے، سرخی ہو رہی ہوتی ہے، کہ وہ وقت جو ہے نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں. سورج طلوع ہونے سے چند لمحہ پہلے. مولا اس وقت کی فضیلت کیا ہے؟ کہ یہ وقت جو ہے
اللہ بیمار کو چند لمحے کے لیے شفا دے دیتا ہے۔ یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت اللہ مردے میں بھی جان ڈال دیتا ہے، روزی کے تقسیم کا وقت ہے۔ اور اسی لیے ہمارے یہاں بزرگ کہا کرتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز صبح کے لیے بیدار ہو تو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے پوری طریقے سے اس وقت تک جو ہے نہ سو۔ اور اسی لیے حکم ہے زمانہ غیبت میں اگر جو ہے امام زمان سے توسل کرنا چاہتے ہیں طلوع آفتاب کے وقت دعائے عہد پڑھا کریں۔ یہ وقت جو ہے استجابت دعا کا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر دعائے عہد پڑھیں گے تو یاد رکھیں امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ دعائے عہد جو ہے یہ دعائے امام کے جو ہے ظہور کے لیے جو دعا ہے، اگر جو ہے امام کے ظہور سے پہلے بھی اگر انسان اس دنیا سے چلا گیا اور جس نے مسلسل جو ہے صبح کے وقت جو ہے دعائے عہد پڑھی، اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا اور امام ظہور فرمائیں گے تو امام ظہور کے بعد اسے قبر سے نکال کر اپنی زیارت کروائیں، سبحان اللہ، زیارت کروا کے پھر جو ہے وہ سنا دیں گے۔ تو کہا وہ نماز صبح یعنی طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے۔ پہلا سوال ہے کہ وہ وقت کون سا ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے؟ آپ نے کہا طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت۔ فضیلت ہے مولا پہلے سوال کا آپ نے جواب دے دیا، اب وہ سوال دیکھ رہا ہے، سوال کا جواب سن رہا ہے، اور جواب سننے کے بعد اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہے یہ تو وہی علامتیں ہیں اس بچے میں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہوئی ہیں۔ جو ہم نے علامات پڑھی ہیں یہ وہی علامتیں اس بچے میں پائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کہتا ہے آپ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ کے ہاں آپ کا عقیدہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا، دنیا میں اچھے اعمال انجام دے گا تو اچھے اعمال کے بعد جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا تو وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایک سے ایک جو ہے وہاں میوہ ہوں گے، لیکن جنت میں کھائیں گے بھی پئیں گے بھی لیکن وہاں بول و براز نہیں کریں گے، پیشاب پیخانہ نہیں ہوگا۔ مولانا کھائیں گے پئیں گے بھی، جنت میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس کی دنیا میں آپ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں اس کی دنیا میں مثال ہے۔ کہا مولا وہ کون سی دنیا میں مثال؟ کہا بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، لیکن ماں کے شکم میں کبھی بول و برات بچہ نہیں کرتا۔ بالکل جنت کی بھی ایسے ہی مثال ہے، جنت میں رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے، گھومیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو ہے جنت میں یہ تمام چیزیں جو دنیا میں کرتے ہیں وہ چیزیں وہاں موجود نہیں ہوں گی۔ پھر سوال کرتا ہے مولا آپ کا عقیدہ مسلمانوں کا کہ جنت کی نعمتیں کھائی جائیں گی، کھانے کے بعد بھی جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جتنی کھائی جاتی رہیں گی جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مولا دنیا میں کوئی ارشاد فرمایا اپنے دیر میں تو ایک چراغ جلا کے رکھ لے، ایک چراغ کی لو کی جتنی روشنی پورے دیر میں ہوگی اگر اسی لو سے 1000 دوسرے چراغ جلا لے تو پہلی چراغ کی روشنی پر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جنت کے میووں کا بھی یہی حال ہے، اس چراغ کی لو کے مانند ہے۔ پھر جو ایک مرتبہ حیرت میں پھر کہتا میرا مولا آخری سوال ہے، اگر اس سوال کا آپ نے جواب دے دیا تو جیسے ہی جواب اگر آپ نے دے دیا تو ہم آپ کے نانا کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں وہ 2 بھائی کون ہیں جو دنیا میں ایک دن آئے ایک دن مرے، ایک کی عمر 50 سال ہے اور ایک کی عمر 150 سال ہے۔ یہ سوال جو ہے وہی بتا سکتا تھا جس نے اس پوری کائنات کو دیکھا ہو کہ کائنات میں کیا کیا گزرا۔ جیسے امام سے سوال کیا امام نے کہا راہب وہ 2 نبی ہیں۔ کہا وہ 2 نبی کون ہیں؟ کہا ایک عزیر ہے اور ایک عزیز ہے۔ عزیر کو یہودی ابن اللہ کہتے ہیں، جناب عزیر کو کہتے ہیں عزیر و ابن اللہ، قرآن مجید میں جو ہے واقعہ پورا موجود ہے۔ عزیر اور عزیز دونوں بھائی ہیں، ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن موت آئی، لیکن جناب عزیر کو اللہ نے 150 سال کی عمر دی اور جناب عزیز کو 50 سال کی عمر دی۔ اب یہ ممکن تھا؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ کہ کو بیان کیا، اس نے کہا مولا یہ کیسے کہ ایک کی عمر 50 سال ہے اور ایک کی عمر 150 سال ہے۔ آپ نے کہا دیکھ تجھے نہیں علم، جناب
ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی ہے اور گدھے کے ساتھ ان کا کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ جناب عزیر نے سوچا کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا، جناب عزیر کی روح قبض کر لی، ان کی بھی روح قبض کر لی اور ان کے گدھے کی بھی روح قبض کر لی۔ 100 سال تک جناب عزیر پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے جناب عزیر ان کے گدھے کو، کہ نبی کے ساتھ گدھا بھی ہے، جی جی نبی کے ساتھ گدھا ہے، اس کا مطلب یعنی نبی کے ساتھ گدھوں کی تاریخ ایک پرانی تاریخ ہے۔ جناب عزیر کے ساتھ گدھا بھی ہے اور جناب عزیر بھی ہے، دونوں حضرات جو ہے، گدھا بھی جناب عزیر کو اللہ نے زندہ کیا، ان کے سامنے ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے جب زندہ کر دیا جناب عزیر کو، تو پوچھا کم لبثت، اے عزیر کتنا سوئے؟ تو جناب عزیر نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، اے میرے اللہ ایک دن یا اس سے بھی کم، لبثت یوما او بعض یوم، یعنی ایک دن یا اس سے بھی کم۔ جیسے یہ جملہ کہا، اللہ نے کہا اے عزیر تم 100 سال تک سوتے رہو، بل لبثت مئۃ عام، 100 سال سوئے۔ تو جناب عزیر 100 سال تک سوئے، تو اللہ جناب امام فرماتے ہیں جناب عزیر کو پھر اللہ نے جناب عزیز کے پاس بھیجا۔ 30 سال 20 سال کے بعد ان کو یہ واقعہ پیش آیا، 30 سال پھر جناب عزیر عزیز کے ساتھ رہے، اور رہنے کے بعد پھر ایک ساتھ دونوں بھائیوں کو موت آئی۔ امام نے ارشاد فرمایا عزیز کی زندگی 50 سال، عزیر کی عمر 150 سال ہوئی ہے، ایک ساتھ دنیا میں آئے، ایک سال اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ راہب کہتا فرزند رسول ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا اور آپ کے نانا کے رسالت کا کلمہ پڑھوں گا۔ فوراً کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام جو ہے پیغمبر کی رسالت، پھر جملہ کہتا جو مجمع اس کی زیارت کے لیے آیا تھا، پورے مجمع کو مخاطب کرتے کر کے کہتا اے میرے چاہنے والوں، جب تک یہ بچہ شام کے حدود میں موجود ہے، تمہیں جو بھی سوال کرنا ہے، علمی سوال، اس بچے سے جا کے سوال کر لینا، مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے علم کا وارث بچہ ہے، باقر علم النبیین، نبیوں کے علم کے وارث امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ علم بچپنا ہو، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھیں 38 سال جو ہے اپنے بابا کے ساتھ آپ نے گزارے، 38 سال جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کے گزرے، اور ہر لمحے پر چونکہ وہ مسائل کے بھی جملے آ جائیں گے تو تمام چیزیں، لیکن جو ہے یہ 2 سال جو ہے، ایک سال امام محمد باقر کا اور ایک سال امام جعفر صادق کا، مسلمانوں کے بہت بڑے عالم جو ہیں انہوں نے جو ہے جملہ کہا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، کہ علم جو ہے، اور یہ واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے ایک روز امام ابو حنیفہ مدینے میں آئے اور امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے۔ بس زیادہ رحمت نہیں دوں گا، اسی واقعے پر انشاءاللہ اختتام کی طرف جو ہے ایک سلوات اور پڑھ لیں محمد علیہ۔ یہ جو ہے امام کے پاس جب آئے، امام کو اس سے پہلے خبر پہنچ چکی تھی، یہ قیاس کے اوپر فتویٰ دیتے تھے، یہ قیاس کے اوپر اپنی عقل جو ہے ناقص عقل کے اوپر، دیکھیں انسان کی عقل ناقص عقل ہے، امام معصوم کی عقل کامل عقل ہے، جہاں شک اور شبہ کا کوئی گمان نہیں ہے۔ امام جس چیز کا حکم دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا، اس میں کوئی شک، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو دین لیا ہے وہ اماموں سے لیا ہے، لوگوں نے جو دین لیا ہے وہ دوسروں سے لیا ہے، ہمارے اس میں کوئی شک شبہ ریب نہیں ہے۔ تو امام تک جب پہنچے تو امام سے لوگوں نے کہا مولا یہ کوفے کے بہت بڑے مفتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ لگا کہ تم قیاس کے اوپر فتویٰ دیتے ہو، پہلے یہ بتاؤ فتویٰ کس بنیاد پہ دیتے ہو؟ کہا قرآن کی بنیاد پر۔ آپ نے کہا اگر قرآن میں نہ ملے تو کہا احادیث کو تلاش کرتا ہوں، کہا احادیث میں اگر نہ ملے
کہنے لگے پھر ہم اپنی عقل کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں. جیسے ہی کہا عقل کی بنیاد اپنی قیاس کر کے قیاس پر فتویٰ دیتا ہوں تو مولا فرماتے ہیں لا یقاس دینہم علی عقولہم، اللہ کا دین جو ہے تم جیسے لوگوں کی عقلوں پر نہیں تولا جا سکتا. پھر امام نے جو ہے ان سے ایک امتحان لے لیا اور امتحان میں امام نے یہ پوچھا کہ تم قیاس کے اوپر فتویٰ دیتے ہو تو تمہارے قیاس کے مطابق تمہاری عقل کے مطابق ایک سوال کروں. کہا مولا کر لیجئے. اب امام کے بعد جو آپ پھنسائے نا جی کہا مولا مجھ سے کر لیجئے. امام نے کہا یہ بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا جنسی بدکرداری بڑا جرم ہے؟ کہا مولا قتل بڑا جرم ہے. کہا قتل کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ کہا 2. قتل کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ 2. جنسی بدکرداری کے لیے گواہ کتنے چاہیے؟ 4. مولا نے کہا جو تمہارے نزدیک بڑا ہے اس میں 2 گواہ ہیں اور جو چھوٹا گناہ اس میں 4 گواہ ہیں. بتاؤ تمہاری عقل قیاس کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو گئے. کہتے ہیں فرزند رسول یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہماری عقل پھنس جاتی ہے. امام نے ارشاد فرمایا عین عقل کے مطابق ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا قتل میں مجرم 1 ہے گواہ 2 ہے، جنسی بدکرداری میں مجرم 2 ہے گواہ 4 ہے. یہ وہ بول رہا ہے کہ جو ہے علم ما کان و ما یکون کا مصداق. کہا ایک اور سوال تمہاری عقل کے قیاس کے مطابق کر لوں. کہا مولا پوچھ لیجیے. اب بیٹھے ہوئے نا. مولا نے فرمایا یہ بتاؤ نماز اہم عبادت ہے یا روزہ؟ کہا مولا نماز اہم عبادت. اول ما یحاسب به الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگا. امام نے ارشاد فرمایا اچھا نماز اہم ہے؟ کہا ہاں. کہا روزہ؟ کہا یہ غیر اہم ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ عورت کے اوپر جو نمازیں قضا ہو جائیں ایام مخصوصہ میں اس کی نماز کی قضا ہے؟ کہا نہیں مولا اس کی تو چھوٹ ہے. کہا روزہ اگر قضا ہو جائے اس کی بعد میں قضا واجب ہے. ارشاد فرمایا بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہارا قیاس کیا کہتا ہے؟ تمہارے نزدیک جو اہم ہے وہ قضا بھی گیا اور ادا بھی گیا، جو غیر اہم ہے اس کی قضا اللہ نے واجب قرار دے دی. کہنے لگے مولا یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہم جیسے لوگوں کی عقل پھنس جاتی ہے. امام نے کہا عین عقل کے مطابق ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اگر عورت پر ہر مہینے کی قضا نمازیں واجب کر دی جاتی تو عورت کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا زمانہ. جو عورت اگر گھر کے نماز پڑھ رہی ہے تو گھر کا کوئی دوسرا کام انجام نہیں دے سکتی ہے. اگر روزہ رکھے ہوئے ہے تو روزہ رکھ کے گھر کے دوسرے کام انجام دے سکتی ہے. بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، شوہر کے لیے روٹی پکا سکتی ہے، بقیہ کام انجام دے سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے نماز کو معاف کیا، روزے کی قضا واجب قرار دی. عین عقل کے مطابق ہے. تو دین کو اگر سمجھنا ہے تو آل محمد کے بغیر سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. یہ دین واصب ہے، یہ دین کامل ہے اور اس دین کے وارث آل محمد علیہ السلام ہیں. اور اللہ نے ہمیں 12 امام پیغمبر کے بعد عطا کیے ہیں اور جو لوگ نبی کے بعد امامت کے قائل نہیں ہیں، یاد رکھیں اگر امامت کے قائل نہ ہوں تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ کبھی مکمل نہیں ہوگا. اس لیے ہم نبوت کے بعد امامت کے قائل ہیں. نبوت ختم ہو گئی، اب امامت کا آغاز ہے. جب تک اللہ کا نمائندہ اس کائنات میں باقی ہوگا اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی. اور انہی میں سے 5ویں امام محمد آخر علیہ السلام ہیں. خداوند عالم ہم سب کو آل محمد کے فرامین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. تمام حضرات جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الہی بحق زہرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودعفیہا الہی بحق امام زمان. پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. پروردگار بحق جناب زہرا، بحق جناب صغرا، بحق جناب سکینہ، ایک بچی جو ہے بیمار ہے، رانیہ سارا زمان جو ہے مریض ہے، پروردگار اس بچی کو جلد از جلد صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا جناب
جناب ڈاکٹر عثمان صاحبہ محمد علی صاحب ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تمام شرعی حاجات پوری فرما، پروردگار ہم سب کے اعمال سے ایمان کو راضی فرما، جناب رضا ریاض صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے مرحومین جناب شیخ محمد ریاض صاحب، شیخ محمد الیاس صاحب، شیخ محمد حسن صاحب کی مغفرت فرما، ان مرحومین کے درجات بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما، پروردگار ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، اور امین محمد اور آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے اعمال سے ایمان کو راضی فرما، ایمان کے ظہور کی مشکلات کو آسان فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کے اعوان و انصار میں مشہور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب شیخ محمد ریاض صاحب، شیخ محمد الیاس، شیخ محمد حسن صاحب کے لیے اور جناب ڈاکٹر عثمان صاحبہ اور محمد علی صاحب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما۔